بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے موضوع پر وہ مسائل لے کے آیا ہوں کہ کس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور کس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کس پر زکوٰۃ واجب ہے اور کس پر زکوٰۃ واجب نہیں، کس خاندان پر زکوٰۃ واجب ہے اور کس خاندان پر زکوٰۃ واجب نہیں، کس خاندان کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور کس خاندان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ بہت ہی خاص مسائل ہیں، ایک مرتبہ ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے مکان فروخت کیا یا دکان فروخت کی یا کوئی گاڑی فروخت کی، تو کیا اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب کسی آدمی نے مکان فروخت کیا ہے، دکان یا پلاٹ فروخت کیا ہے، تو اس کی مالیت پر فوراً زکوٰۃ نہیں آتی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو اس کی مالیت ہے، جو اس نے چیز فروخت کر کے پیسے لیے ہیں، جو اس کی مالیت ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہے یا نہیں۔ اگر نصاب کو پہنچ جاتی ہے پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس پر سال گزرا ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر نصاب بھی پورا ہو، سال بھی گزرا ہوا ہو، تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ فوراً ہی چیز کو فروخت کرنے کے بعد پیسوں پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ زکوٰۃ کب آتی ہے؟ جب نصاب بھی پورا ہو اور سال بھی گزرا ہوا ہو، تو اس وقت زکوٰۃ بنتی ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو سال گزرنے کا معاملہ ہے، یہ قمری مہینے کے ساتھ حساب لگانا چاہیے یا شمسی مہینے کے ساتھ۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سال گزرنے کا جو حساب ہے قمری مہینے کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ شمسی مہینے کے ساتھ۔ آج کا ہمارا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مال جمع کرتے کرتے اس پر زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب مال شروع کیا جاتا ہے جمع کرنا، اس وقت زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ جب اس کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، جب مال کا نصاب کہتے ہیں 7.5 تولہ سونا ہو یا اتنے پیسے ہوں، 52 تولہ چاندی ہو یا اتنی مالیت ہو، ایسے جب نصاب پورا ہو جائے تو نصاب پورا ہونے کے بعد پھر سال گزرے تو اس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اندازے سے دینا چاہیے یا حساب لگا کر دینا چاہیے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، احتیاط اسی کے اندر ہے اور ضروری بھی یہی ہے کہ اندازے سے نہ دے بلکہ مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے مال کی جو زکوٰۃ ہے، اگر کوئی آدمی ایک ہی آدمی کو دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو زکوٰۃ کا مال ہے، جو پیسے ہیں، اگر ایک آدمی کو ہی آپ دے دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے لیے مال رکھا ہوا تھا، پیسہ تھا یا سونا تھا، اس پر سال گزر گیا، اس کا نصاب بھی پورا ہے، اس پر سال گزر گیا، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر شادی کے لیے پیسہ رکھا ہوا تھا، اس کا نصاب بھی پورا ہے، سال بھی گزر گیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، اس کا نصاب پورا ہے، سال بھی گزرا ہوا ہے، تو کیا 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ ہوگی یا اس سے کچھ زائد ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، 7.5 تولہ سونا اور اس سے اوپر 1 تولہ بھی ہے یا 2 تولہ ہے، سب کو ملا کر 7.5 تولہ سونا کو بھی ملا کر اور اس کے آگے جو 1 تولہ ہے یا 2 تولہ ہے یا 3 تولہ جتنا بھی ہے، ان کو بھی ملا کر، دونوں کو ملا کر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنے فیصد ہوتی ہے؟ 2.5% ہوتی ہے، 3% ہوتی ہے، 3.5% ہوتی ہے یا 4% ہوتی ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ 2.5% ہوتی ہے، یعنی کہ لاکھ میں سے 2.500 زکوٰۃ بنتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت کھوٹ کو ساتھ ملایا جائے گا یا نہیں ملایا جائے گا؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سونے کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت کھوٹ کو بھی ساتھ ملایا جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ ادا کی، وہ پڑا رہا، اگلا سال پھر آ گیا، تو کیا پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب آپ نے سونے کی زکوٰۃ ادا کی، وہ سونا پڑا رہا اور اگلا سال آ گیا، اس کا نصاب بھی پورا ہے اور سونا جو ہے وہ بھی 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہے، تو دوبارہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو گھر کی ضرورت کے لیے چیزیں خریدی جاتی ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر فریج ہے، واشنگ مشین ہے، سلائی مشین ہے، کیا ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ گھر کی ضرورت کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، لہذا ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے گھر میں برتن لائے استعمال کرنے کے لیے، وہ برتن کافی مالیت کے تھے، یعنی کہ اگر ان کے پیسے کا حساب لگایا جائے
تو ان کا نصاب پورا ہو جاتا ہے۔ اس نے برتن لائے گھر میں استعمال کرنے کے لیے اور اس نے استعمال نہیں کیے تو سال گزر گیا، کیا ان برتنوں پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، برتن چاہے استعمال آدمی کرے یا نہ کرے، اس کی مالیت چاہے نصاب کو پہنچے یا نہ پہنچے، گھر کے برتنوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی کا میڈیکل سٹور ہے، وہاں ادویات رکھی ہوئی ہیں، دوائیاں رکھی ہوئی ہیں، کیا دوائیوں پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوائیوں کی مالیت پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس گھر میں سونے کے برتن پڑے ہوئے ہیں، کیا سونے کے برتنوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سونے کے برتنوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی دکان سے کھاد خرید کے لایا یا بیج خرید کے لایا یا گندم خرید کے لایا، اس نے اپنے گھر میں رکھ لیے، تو کیا ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر کوئی آدمی دکان سے کھاد خرید کے لایا ہے یا بیج خرید کے لایا ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو رقم دی قرضے کے طور پر، تو جو قرضے کے طور پر رقم دی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو رقم قرضے کے طور پر کسی کو دی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے گاڑی رکھی ہے کرائے کے لیے، وہ لوگوں کو کرائے پر گاڑی دیتا ہے، وہ جو گاڑی ہے کیا اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ جو گاڑی ہے اس کی ضرورت کی ہے، اس کے اخراجات، گھر کے سارے معاملات اس گاڑی کے کرائے سے چلتے ہیں، لہذا وہ جو کرائے پر گاڑی رکھی ہوئی ہے لوگوں کو کرائے پر دینے کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس گاڑی کی جو مالیت ہے، یعنی کہ وہ گاڑی ہے 30 لاکھ روپے کی، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو گاڑی کرائے پر دیتا ہے اور کرائے کے طور پر جو پیسے وصول کرتا ہے، اس کرائے کے پیسوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ سال بھی گزرا ہوا ہو اور نصاب بھی پورا ہو، تو لہذا یاد رکھیں، وہ جو کرائے کی گاڑی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ جو کرائے کے طور پر پیسے وصول کرتا ہے ان پیسوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کو آپ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہو، کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس کو بتانا ضروری نہیں۔ اگر اس کو پتہ چل جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر اس کو پتہ نہیں بھی چلا، آپ نے اس کو نہیں بتایا، اس کو پتہ نہیں چلا، پھر بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے زکوٰۃ کے پیسے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، آپ باہر گئے ہیں، آپ کو فقیر ملا، تو آپ نے اپنی جیب سے، وہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں تھے، اپنی جیب سے اس فقیر کو 1000 روپیہ زکوٰۃ میں سے دے دیا، اور گھر آ کر آپ نے وہ جو پیسے زکوٰۃ کے رکھے ہوئے تھے اس میں سے 1000 روپیہ لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا، تو کیا ایسے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایسے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ٹیکس ہے یا عبادت ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ ٹیکس نہیں ہوتا، یہ عبادت ہوتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں سب کما کر اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں، تو زکوٰۃ کس پر آئے گی؟ اولاد پر آئے گی یا ماں باپ پر آئے گی؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ بیٹے اور بیٹیوں کو مال تقسیم کر دیں، جب تقسیم کر دیا جائے تو بیٹے اور بیٹیاں سارے الگ الگ صاحب نصاب بن جائیں، تو پھر بیٹوں پر بھی زکوٰۃ ہے، بیٹیوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر سارے الگ الگ صاحب نصاب نہ بنے پھر ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اولاد کماتی ہے، بیٹے بھی کماتے ہیں، بیٹیاں بھی کماتے ہیں، اور لا کر اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں، اور ماں باپ کو مکمل اختیار دے دیا گیا ہے کہ یہ سارے پیسے آپ کے ہیں، آپ جیسے چاہے استعمال کریں، ہمیں دیں یا نہ دیں، تھوڑا دیں زیادہ دیں، یہ سارے پیسے مکمل ٹوٹلی طور پر آپ کے ہیں، آپ ان کے حقدار ہیں، آپ مالک ہیں۔ تو اب بتاؤ زکوٰۃ کس پر آئے گی؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اب زکوٰۃ بیٹوں پر اور بیٹیوں پر نہیں ہے، بلکہ جو پیسے ماں باپ کے پاس ہیں ان کے پاس، ان کو مالک بنا دیا گیا ہے پیسوں کا، لہذا جو ماں باپ ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اور ساتھ شرط یہ بھی یاد رکھیں نصاب بھی پورا ہو اور سال بھی گزرا ہوا ہو۔ تو اس صورتحال میں جو ماں باپ ہیں ان کو زکوٰۃ دینا واجب ہوتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنی نابالغ بچی کے لیے 20-25 تولے سونا خریدا، لیکن ماں باپ نے نابالغ بچی کو مالک نہیں بنایا، مالک ابھی تک ماں باپ ہی ہیں، تو کیا وہ سونے پر زکوٰۃ ہے؟
تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر وہ اپنی بچی کو مالک بنا دیتے، مکمل اختیار اس کو دے دیتے، اس کے نام لگوا دیتے، پھر زکوٰۃ نہیں تھی، کیونکہ نابالغ بچی کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس صورتحال میں خریدا تو بچی کے لیے ہے، لیکن مالک جو ہے ابھی تک ماں باپ ہیں، لہذا اس سونے کی زکوٰۃ ماں باپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو قرضہ دیا تھا 20 لاکھ روپیہ، جس نے قرضہ لیا ہے اس نے واپس دینے سے انکار کر دیا، اس نے قرضہ واپس دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مالک ہے، جس نے پیسے دیے تھے، اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب قرضہ واپس کرنے والے نے انکار کر دیا ہے، اب جو مالک ہے جس نے پیسے دیے تھے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کے پاس پیسے رکھے تھے امانت کے طور پر پیسے رکھے تھے۔ اب امانت کے پیسے جو ہیں اس کی زکوٰۃ مالک پر آئے گی یا جس کے پاس رکھے ہیں اس پر آئے گی؟ تو لہذا میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو مالک ہے جس نے پیسے رکھے ہیں، اصل مالک تو وہ ہے، اس نے تو اپنی امانت واپس لے لینی ہے، اور جس نے رکھی ہوئی ہے اس نے واپس دے دینی ہے۔ لہذا جو امانت رکھوانے والا ہے، جو مالک ہے، اس کے ذمہ زکوٰۃ ہوتی ہے، جس کے پاس رکھی گئی ہے اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس صرف 6 تولے سونا ہے، باقی 40 یا 50 لاکھ روپیہ پیسے ہیں، تو کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، 6 تولہ سونا ہو، باقی 40-50 لاکھ روپیہ ہو، تو پکی بات ہے کہ نصاب بن جاتا ہے، لہذا ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو کارخانہ لگایا ہوا ہے، کیا کارخانے پر زکوٰۃ ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کارخانے پر، کارخانے کی عمارت پر، کارخانے کے باردانے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ وہ جو مال پڑا ہوا ہوتا ہے وہاں، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، لہذا کارخانے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس زکوٰۃ کا 1 لاکھ روپیہ بن گیا ہے، وہ سال پورا ہونے سے پہلے کیا لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے تقسیم کر سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایک آدمی کے پاس اگر زکوٰۃ کا 1 لاکھ روپیہ بن گیا ہے تو وہ سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ کے پیسے لوگوں کو تقسیم کر دے، یہ جائز ہے، ایسے کر سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے یہ رفائی کاموں میں لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، زکوٰۃ کا پیسہ رفائی کاموں میں لگانا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ دینے کے ڈر کی وجہ سے آدمی غیر مسلم دکھا دیتا ہے تاکہ مجھے زکوٰۃ کے پیسے نہ دینے پڑے، تو ایسے کیا آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، زکوٰۃ دینے کے ڈر سے اگر کوئی آدمی غیر مسلم اپنے آپ کو لکھوا دیتا ہے، اللہ معاف فرمائے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ صاحب نصاب کو کیا زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ تو پہلے صاحب نصاب ہے، وہ خود زکوٰۃ نکالتا ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ماں باپ کو زکوٰۃ کے پیسے دینا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اپنا بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، نواسا ہو، نواسی ہو، کیا ان رشتوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بیٹے بیٹی کو، پوتے پوتی کو، نواسا نواسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے یا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے، کیا یہ جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بیوی کا شوہر کو زکوٰۃ دینا اور شوہر کا بیوی کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی، خود وہ سید نہیں ہے لیکن اس کی بیوی سید ہے، اس کی بیوی سید ہے، تو کیا وہ آدمی اپنی سید بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سید بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی، وہ آدمی سید ہے لیکن جو اس کی بیوی ہے وہ سید نہیں ہے، کیا بیوی زکوٰۃ لے سکتی ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب بیوی سید نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی، وہ آدمی خود کیا ہے؟ سید ہے، بیوی اس کی سید نہیں ہے، تو میں نے یہ پہلے بتا دیا کہ اگر بیوی سید نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بیوی کا زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر سید ہے
بیوی سید نہیں ہے، بیوی اگر زکات کے پیسے نکال کر اپنے شوہر سید کو دے گی تو کیا یہ جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بیوی اگر سید نہیں تو وہ اپنے زکات کے پیسے نکال کر اپنے سید شوہر کو دے گی تو یہ جائز ہے۔ جب وہ دے گی تو اس وقت وہ زکات کے پیسے نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہدیہ بن جائے گا۔ لہذا جو غیر سید بیوی ہے وہ اپنے سید شوہر کو جب زکات دے گی وہ زکات نہیں رہے گی بلکہ وہ ہدیہ بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے بیوی کا اپنے سید شوہر کو زکات کے پیسے دینا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کو، بہن کو، ماموں کو، مامی کو، چاچا کو، چاچی کو، بانجے کو کیا زکات دینا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان رشتوں کو زکات دینا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ہاشمی خاندان کو کیا زکات دینا جائز ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہاشمی خاندان کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سے 5 خاندان ہیں جن کو زکات دینا جائز نہیں ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ اہل بیت کے 5 خاندان جن کو زکات دینا جائز نہیں ہے وہ خاندان یہ ہیں: آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث بن عبد المطلب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ان 5 خاندانوں کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 خاندان ہیں جن کو زکات دینا جائز نہیں ہے، اگر کوئی آدمی ویسے ہی ان کی مدد کر دیتا ہے غریب سمجھ کر، کیا یہ جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر ان کو کوئی آدمی غریب سمجھ کر ویسے مدد کر دیتا ہے یہ جائز ہے، لیکن زکات کی نیت سے ان کو پیسے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 5 خاندانوں کو زکات کا پیسہ دینا جائز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے، یہ جو زکات کا پیسہ ہوتا ہے یہ مال کی میل ہوتی ہے، اور جو مال کی میل ہے اس کے ساتھ نبی کے خاندان کی نسبت کرنا، ملانا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سید زادوں کے لیے یہ زکات کا پیسہ جائز ہوتا تو لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا کہ یہ جو اسلام پیارا نظام ہے یہ اپنوں کو نوازتا ہے، یہ اپنوں کے لیے بنایا گیا طریقہ کار، اور لوگوں کے دلوں میں یہ بھی خیال آتا کہ یہ غریبوں کو اور مسکینوں کی غم خواری نہیں کرتا۔ لہذا اس وجہ سے لوگوں کا وسوسہ دور کرنے کے لیے، لوگوں کے دل کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 5 خاندانوں کو زکات کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ میں یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا اور بڑا ہی پیارا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ کس طرح ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، صدقے کی کھجوریں لے کر آیا اور رکھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے اپنے نانا جی کے پاس آئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دیکھا کہ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، انہوں نے ایک کھجور پکڑی اور اپنے منہ مبارک میں ڈال لی۔ جب اللہ کے حبیب نے دیکھا کہ میرے نواسے نے صدقے کی کھجور جو ہے اپنے منہ مبارک میں ڈال لی ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کے ساتھ ان کے منہ مبارک سے وہ کھجور صدقے کی نکال لی، اپنی انگلی مبارک ان کے منہ میں ڈالی اور صدقے کی کھجور نکال دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو سید ہوتا ہے وہ صدقہ نہیں کھاتا۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں، یہ زکات کے پیسے کھانا، یہ صدقے کے پیسے کھانا سید کے لیے جائز نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام اپنوں کے لیے نہیں بنا، اپنوں کو نوازنے کے لیے نہیں بنا، بلکہ اسلام جو ہے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، لاوارثوں کو پالنے کے لیے اور ان کی غم خواری کرنے کے لیے آیا ہے۔